اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ملک کی صورت کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا، بڑا بابرکت ہے، وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کر سکے، اور وہ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے، جس نے اوپر تلے 7 آسمان پیدا کیے۔ تم رحمان کی ترتیب میں، تخلیق میں کوئی بے ترتیبی نہیں پاؤ گے۔ تم نگاہ دوڑاؤ، کیا تم کوئی نقص یا خلل دیکھتے ہو؟ اور پھر بار بار نگاہ دوڑاؤ، ریسرچ کر لو، بڑی بڑی دوربینیں بنا لو، بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ تھک ہار کر نامراد واپس لوٹ آئے گی، مگر تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور انہیں شیطانوں کی مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور پھر ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کے دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے، وہ جوش کھا رہی ہوگی، دوزخ جوش کھا رہی ہوگی اور اس کی آواز سنیں گے، قریب ہوگی کہ غصے سے پھٹ پڑے۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، جب کبھی کوئی گروہ جو گنہگار گروہ ہوگا، جو گنہگار انسان ہوں گے، جب ان کو اس دوزخ میں گرم کھولتی ہوئی دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے ان سے پوچھیں گے، جو وہاں جو کارندے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے، کیونکہ ان کو بھی افسوس ہو رہا ہوگا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا؟ افسوس، کیوں نہیں آیا؟ آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، ہم نے اس کی بات نہ مانی، ہم نے اس پر یقین نہیں کیا، ہم نے اللہ کی کتاب کے اوپر جو وحی ہے اس پر یقین نہیں کیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، اور کہا کہ اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، یعنی ایسے ہو گئے جیسے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، یہ تو محض باتیں ہیں، دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے، اسی میں مگن رہیں گے ہم۔ تم محض ایک بڑی گمراہی میں پڑے ہو، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو کیا ہم دوزخیوں میں ہوتے؟ اس طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، وہ مانیں گے کہ ہم غلطی پر تھے، ہم نے اللہ کی وحی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اللہ کے نظام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ہم اپنے مفادات کے لیے دنیا میں جد و جہد کرتے رہے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر، اللہ تعالیٰ ان دوزخیوں پر لعنت بھیج رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر عظیم ہے، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مغفرت سے مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے گناہ ہوں گے تو اللہ ان کو اگنور کر دے گا، اور بڑا اجر ہے۔ تم چپکے سے بات کرو، تم دل میں خیال لاؤ، تم دل میں سوچو، تم ارادہ کرو، یا بآواز بلند اعلان کرو، یا اونچی آواز میں بیان کرو، یا شو کرو اپنے آپ کو
وہ تو دلوں کی باتوں کو، بھیدوں کو جانتا ہے. چاہے وہ تم دل میں خیال بھی گزرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے تمہیں؟ کیا اس کو نہیں معلوم ہوگا؟ وہ تو تمہیں کریٹ کرنے والا ہے، تو کیا وہ نہیں جان سکتا تمہیں؟ اور وہ باریک بین اور باخبر ہے، اور وہ باریک بین اور باخبر ہے. جس طرح سے آپ کیمرے کے ذریعے سے تمام انفارمیشن لے آتے ہیں، اور اللہ کے پاس اس سے بھی زبردست قسم کی طاقتیں. اللہ نے کیا نہیں ایجاد کیا ہوگا جو انسان کو، اس کائنات کو کریٹ کر رہا ہے. کیا وہ تمہارے دلوں کے حال سے واقف نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، یقیناً ہوگا، یقیناً ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. زمین تمہارے لیے غلہ اگاتی ہے، رزق پیدا کرتی ہے. اس کائنات میں، اس دنیا میں جتنے جاندار بستے ہیں ان کے لیے وہ رزق پیدا کرتی ہے. وہ وقف ہو گئی ہے، وہ تابع ہو گئی ہے. جس طرح فرشتے انسان کے آگے سرنڈر ہو گئے تھے نا، وہ طاقتیں جو سرنڈر ہو گئی تھیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ طاقتیں آپ کے آگے سب سرنڈر ہیں. پھر اس کے راستوں پر اور کھاؤ، جاؤ، چلو، اور اس کے راستوں پر جاؤ، گھومو پھرو، کام کرو، اس کے بعد کھاؤ. اللہ کا رزق کھاؤ. اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس کو کھاؤ. اسی کی طرف تمہیں مرنے کے بعد اٹھ کر جانا ہے. اللہ فرما رہے ہیں تمہیں مرنا ہے اور اسی کی طرف جانا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو؟ کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے؟ جو آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا نہ دے گا، کیا تم اس سے بے خوف ہو؟